السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، صدق الله العظيم۔ ہمہ قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو غلبے والی ذات ہے، قوت اور عزت والی ذات ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ مالک الملک کی اس دھرتی پر اگر کوئی روز روشن کی طرح چیز نظر آتی ہے تو وہ سورج ہے، جو ہمیں ایک نظر آتا ہے۔ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو رات کی تاریکی میں
اس طریقے کو، اس اندھیرے کو دور کرنے والی ایک چیز نظر آتی ہے، وہ چاند ہے۔ آسمان دنیا کو مزین کیے ہوئے خوبصورت ستارے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم سب کا خالق مالک ایک ہے۔ اور اس خالق کی کتاب بھی ہمارے اوپر ایک ہے، اور جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی ایک ہیں۔ یہ جو ایک کا عدد ہے مجھے اور آپ کو ایک ہونے کا درس دیتا ہے، اتحاد اتفاق کا درس دیتا ہے۔ تو آپ نے سابقہ جمعہ میں سنا، تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق جب مضبوط ہوتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں دم توڑ دیتی ہیں۔ تعلق رب العالمین کے بعد رحمت للعالمین سے مضبوط، اور پھر کائنات کے ہر انسان سے جو اہل ایمان ہیں ان سے تعلق مضبوط کیجیے۔ ہمارے اندر یہ بہت بڑا فقدان ہے، ہم کم ہیں جو ایک دوسرے کو تعلق بنانے والے، تعلقات نبھانے والے ہیں۔ یہ جو تعلق بنانا ہے، ایک کا ہو کر رہنا، ایک کا ہو کر زندگی بسر کرنا، ایک بن کر رہنا، یہ صلہ رحمی تھی۔ اور اس کا فائدہ آپ نے سنا، جو ایک بن کر رہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں برکتیں عطا کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اس تعلق کو توڑ دیتے ہیں، اہل ایمان سے جو ایمان کا رشتہ ہے وہ توڑ دیتے ہیں، اسلام والا رشتہ جو ہے، اخوت والا رشتہ جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، اس کا پاس نہیں کرتے، تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو آج ہم سنیں گے، آپ سنیں گے کہ قطع تعلقی کے نقصانات، یہ تعلقات جو توڑنا ہے، انسان کا انسان سے تعلق ٹوٹ جائے، بیٹے کا باپ سے تعلق ٹوٹ جائے، بہو کا ساس سے تعلق ٹوٹ جائے، محلے دار کا محلے دار سے تعلق ختم ہو جائے، بائیکاٹ ہو جائے، تو اس کا کس قدر نقصان ہے معاشرے میں، بلکہ اس کا معاشرے میں، دنیا کی زندگی میں بھی نقصان، اور آخرت میں نقصان تو نقصان ہی ہے۔ اب ذرا چیک کرنا ہے ہم نے اور آپ نے کہ ہمارے اندر کتنی ایسی خامیاں ہیں، کتنی ایسی قباحتیں ہیں جن کو ہم کر رہے ہیں اور وہ معمولی سمجھ کر کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے، جبکہ وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، پختہ ہو جانے کے بعد، یقین ہو جانے کے بعد اللہ کے وعدے کو توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں جن کا اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا ہے کہ أَن يُوصَلْ، ایک بن کر رہیں، جڑ کر رہیں۔ جب یہ کاٹتے ہیں، تعلق کو بائیکاٹ کر دیتے ہیں، رشتہ داری سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں فساد ہوتا ہے۔ اور جب زمین میں فساد ہوتا ہے، جب ہم ایک ہو کر نہیں رہتے، الگ الگ ہماری ذہن، الگ الگ نظریات، الگ الگ باتیں، الگ الگ خواہشات، اولئک هم الخاسرون، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ کے خسارے میں اگر آپ نے دیکھنے ہوں تو تمہیں وہ لوگ نظر آئیں گے جو قطع تعلقی کرنے والے ہیں، جن کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ انسان ضرور ہیں، ظاہر دکھتے انسان ہیں، لیکن اس کے اندر ہمدردی موجود نہیں ہے۔ ان کے اندر کہا تھا کہ آپ تو جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ ایک جسم میں انسان کے ناخن پہ تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا،
لیکن آپ نے کسی کا درد، اپنا درد تو درد محسوس کیا ہی ہوگا، کسی کا درد جب سے آپ نے محسوس نہیں کیا، آپ کے اندر ہمدردی ختم ہو گئی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر بہت بڑی کمزوری آ چکی ہے، آپ خسارے میں جا رہے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ الرعد ہے، آیت نمبر 27 ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ والذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پختہ ہو جانے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور کاٹ دیتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ملا کر رکھنا، جوڑ کے رکھنا، اکٹھے رہنا، مضبوطی کے ساتھ ایک کا ہو کر ایک بن کر رہنا، زمین میں فساد کیا، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ، بہت برا گھر ہے جو اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ اس سے بڑا کوئی اور نقصان ہے؟ جس کو اللہ فرمائے تو میری رحمت سے دور ہے، جس کو اللہ فرمائے تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو مالک فرمائے کہ تیرے لیے ٹھکانہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، اس سے بڑا کوئی اور نقصان ہے؟ لیکن ہم پرواہ کیے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ خثعم کا ایک انسان، ایک صحابی، ایک شاگرد رسول اکرم کا آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر یہی سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیں دنیا میں مبغوض ترین عمل کون سا ہے جس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے اس انداز سے، ای الاعمال ابغض، اے اللہ کے رسول آپ بتائیں کہ مبغوض ترین اللہ کے ہاں کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا الاشراک، اللہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ شرک ہے، وہ عقیدے کی خرابی ہے۔ جب بندہ اللہ سے تعلق توڑ کر اس کے بندے سے تعلق مضبوط کرتا ہے، اللہ سے امیدیں توڑ کر اس کے بندے سے جوڑ لیتا ہے، اللہ سے ڈرنے کی بجائے اس کے بندے سے خوف کھاتا ہے، اللہ سے مانگنے کی بجائے اس کے بندے سے مانگتا ہے، اور وہ ما فوق الاسباب مدد مانگتا ہے اور کہتا ہے تو ہی میرا مددگار ہے، یہ شرک اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا شرک کے بعد جس پر اللہ زیادہ ناراض ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ ثم قطیعۃ الرحم، وہ ہے رحم کے رشتوں میں قطع تعلقی کرنا، ننہال میں، ددحال میں، چچاؤں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے محلے داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اور آپ نے پچھلے جمعہ بھی سنی، من وصلنی وصلہ اللہ، یہ صلہ رحمی اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لٹکی ہوئی ہے اور پکار کے کہہ رہی ہے جس نے میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا، اور جس نے میرے ساتھ اپنا تعلق کاٹ لیا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کٹ جائے گا۔ آج ہم پریشان ہیں اس وجہ سے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کٹ چکا ہے۔ کس جرم کی وجہ سے؟ نمازیں پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، اور صلاۃ التطوع، صلاۃ الاشراق، صلاۃ التہجد کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن جو یہ فرض تھا رشتے نبھانے کا، رشتے جوڑنے کا، تعلق مضبوط کرنے کا، اس کو بے فکری کے ساتھ توڑے ہوئے ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں بہت برگزیدہ اور مقرب ترین بندہ ہوں، جبکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحم معلقۃ بالعرش، جس کا صلہ رحمی سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اس کا رب العالمین کی رحمت سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اللہ اس پر رحمتیں نہیں کرتے۔ جس گھر میں قطع رحمی ہے، جس گھر میں لڑائی رہتی ہمیشہ ساس بہو کی، جا تیرا میرا دروازہ آج کے لیے بند ہے، تیرا دروازہ میرے لیے بند ہے، میرا دروازہ تیرے لیے بند ہے، میں نے تیرے لیے تیرے مرنے پہ نہیں آنا، تو نے میرے مرنے پہ نہیں آنا۔
جا تجھے میں نے چھوڑ دیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ تعلق توڑ دیا ہے، اس کو فکر لاحق ہونی چاہیے، اللہ کی رحمتیں اس گھر پہ نہیں برستی۔ اور جس گھر پہ اللہ کی رحمتیں نہ برسیں وہاں برکتیں کیسے آئیں گی؟ وہاں پریشانیاں نہ آئیں تو اور کیا ہیں؟ جس ملک میں قطع تعلقی ہو، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور بے رحمی والا سلوک کیا جائے اور غیروں والا سلوک اپنے ہی ایمان والوں کے ساتھ کیا جائے، وہاں برکتیں نہیں آیا کرتی، وہاں رب کی رحمتیں نہیں آیا کرتی، بلکہ اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی آیا کرتی ہے۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں رہنے والوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی جنت میں چلے جائیں، اللہ کی جنت آپ کے لیے آسان ہے، اس شخص کے لیے جو تعلقات نبھانے والا ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے، یوم آخرت پر ہے، تو پھر کیا کر؟ اپنے مہمان کی عزت کر، فلیکرم ضیفا۔ اگر تیرا ایمان اللہ اور آخرت پر ہے تو پھر اپنے پڑوسی کا خیال کر، اور اسی طرح تعلق داری کو نبھا۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت محبوب ترین عمل ہے، اور سب سے برا عمل قطع تعلقی کا ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، میرے رسول نے فرمایا جس کا قطع تعلقی سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کی جنت سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی نمازیں کس کام کی؟ لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قطاط۔ آپ نے فرمایا جس کا جو تعلق توڑتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اہل ایمان سے، اہل اسلام سے، وہ رب کی جنت کا وارث نہیں بن سکتا۔ اس سے بڑا کوئی اور نقصان ہے؟ جیتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو جنت کے لیے، نمازیں پڑھیں تو جنت کے لیے، قرآن کی تلاوت کریں جنت کے لیے، صدقہ خیرات کریں جنت کے لیے، حضرات ہر نیکی کریں صرف جنت کے لیے، اور جنت سے ہمیشہ ہمیشہ ایک عمل کی وجہ سے محروم کر دیے جائیں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ کون سا جرم ہے؟ وہ قطع تعلقی کا جرم ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع۔ آپ نے فرمایا، آپ کی سچی زبان سے یہ بات نکلی کہ رب العالمین کی جنت میں قطع تعلقی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ خیرات کس کام کا؟ فکر کیجئے۔ پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، او بندے، اللہ کے بندے، اللہ کے ہاں تو اعمال پیش کیے جاتے، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو۔ سوموار کا دن ہوتا ہے اور جمعرات کا دن ہوتا ہے، اس دن اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ رب العالمین ہر اس انسان کی بخشش کرتے ہیں، معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، یوم الاثنین، یوم الخمیس، اثنین سوموار کے دن، یوم الخمیس جمعرات کا دن، یہ جو گزر چکا ہے جمعرات، یہ اس دن جنت کا دروازہ کھولا گیا۔ یہ ہر جمعرات کو، ہر سوموار کو جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں فیغفر اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے معافی کا اعلان کر دیتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ کتنی بڑے فائدے کی بات ہے موحد آدمی کے لیے کہ معافی کا اعلان، جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ اس بدبخت بد نصیب کے لیے معافی کا اعلان بند کر دیا گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی معافی کا اعلان نہیں کرتے جس کے دل میں شحناء ہے، اپنے ہی بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں رکھتا ہے تو بغض رکھتا ہے، نماز اس کے ساتھ مل کر ایک ہی مسجد میں ایک ہی صف میں کھڑا ہے، لیکن دل میں شحناء ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، اور جب بھی اس سے سنو اس کا گلہ سنو گے، جب اس سے سنو اس کی غیبت سنو گے، جب اس سے سنو اس کے خلاف وہ بکواسات کرتا نظر آئے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ شحناء رکھنے والا، کینہ عداوت رکھنے والا مسلمان ہے۔ فرمایا اس کی بخشش اللہ رب العزت کے ہاں نہیں ہوتی۔ بد نصیبی کی انتہا ہے، اور آج ہم نے بھی انتہا کر دی ہے اپنوں سے، ہم نے بھی تعلق توڑنے والی انتہا کر دی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी अना पे हमने जा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, आज के बाद तेरे साथ लेन देन का मामला ख़त्म हो गया है। भाई पीछे क्या है? गलतफहमी है, पीछे क्या है? शिकवा है, पीछे क्या है? कोई ना कोई ढकी छुपी कोई गंदी सी बात होती है, बिल्कुल जिसका कोई मतलब अमल दखल नहीं है लड़ाई में, लेकिन बात इतनी तूल पकड़ चुकी है कि बंदा उसके मरण जीन ख़त्म कर देता है, उसके जनाजों में शिरकत नहीं करते। ये मेरे मुआशरे में रहने वाले मुसलमान हैं। बाप मरा है, बाप के जनाजे में बेटा नहीं है, माँ मर गई है, बेटी नहीं आई, भाई मर गया, बहन नहीं आई। क्या है? इसने मेरा हक खाया है। ये कौन है? ये मुसलमान हैं। भाई आपस में ताल्लुक को मजबूत करना था, गैरों से ताल्लुक को तोड़ना था, कुफार से, मुशरिकीन से, यहूद नसारा से ताल्लुक तोड़ना था, उनसे बाइकाट करना था। वो हमने किया नहीं, उनसे हमारा ताल्लुक मजबूत है, अपनों से ताल्लुक टूट रहा है। फिर कहते हैं हमारे आमाल नहीं कबूल हो रहे जी, हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही। मेरे रसूल ने फरमाया है वो बंदा जो कता रहमी करने वाला है वो अल्लाह ताला उसकी ना दुआ कबूल करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना ही उसका कोई अमल कबूल करते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के भी रावी हैं। आप फरमाते इन्ना अमाल बनी आदम तुअरज़ु कुल्ल खमीसतिन लैलतल जुमुआ। बनी आदम के अमाल, रोज़ा, ज़कात, हज, सदका खैरात, हर चीज़ अल्लाह के यहाँ पेश की जाती है। किस लिए? अल्लाह कबूल कर लें, और अल्लाह रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? इस वजह से फला युक़बलु अमलु क़ातिअ रहिम, तेरे अमल काते रहम है, तू काबिल रहम नहीं है, तू काबिल रहम नहीं है, तू काबिल मुआफ़ी नहीं है, तू काबिल मग़फ़रत नहीं है, तू काबिल बख्शिश नहीं है, तू इस काबिल ही नहीं है कि तेरी माफ़ी की जाए। क्यों? तूने अपने बाप से अपना ताल्लुक तोड़ा है, तू माफ़ी के काबिल ही नहीं है, तू लायक ही नहीं है, तू अपनी माँ से ताल्लुक तोड़ बैठा है, तूने अपनी बीवी से ताल्लुक तोड़ लिया है, तूने अपने बीवी बच्चों से ताल्लुक, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक, अपने अजीज़दारों से ताल्लुक तोड़ लिया है, अपने जमातियों से ताल्लुक तोड़ लिया है। क्या बना फिरता है 2 टके का आदमी तू? क्या अल्लाह ने तुझे 2 टके दे दिया और अपने आप को समझता है कि मैं ही बड़ा इंसान हूँ? ये शोहरत करून के पास भी थी, ये फिरौन के पास भी सल्तनत थी, उसके काम नहीं आई, तेरे क्या काम आएगी? अपने आप को कमज़ोर आजिज़ समझा कर, अपने आप को कमज़ोर कर, अपनी अना को ख़त्म कर, अपने ही जमातियों के साथ, अपने ही भाइयों के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर। ये ला ताल्लुक़ी, ये बाइकाट अच्छा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आमाल कबूल नहीं करते। ऐसे अमाल करने का फ़ायदा ही क्या है जो कता रहमी की वजह से ना कबूल हों? ये सही हदीस मुस्तनिद सुना रहा हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात समझा दी है कि जो बंदा कता रहमी की, कता ताल्लुकी की दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को भी कबूल नहीं करता। गुनाह की, मासियत की दुआ करने वाला अल्लाह इसकी दुआओं को भी रद्द कर देते हैं। इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा? इससे बड़ी जिल्लत और रुसवाई क्या होगी कि बंदा नेकियां भी करे और उसकी वो अमाल कबूल ना हो, बंदा दुआएं भी करे उसके अमाल कबूल ना हो। अगर चाहते हो कि हमारे रिज़्क़ में, हमारी उम्र में इजाफ़ा हो जाए, अगर चाहते हो हमारी दुआएं, हमारे आमाल कबूल हो जाएं, तो फिर जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिलाने का हुक्म दिया है, मुझे चाहिए कि उसको मिलाना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि उलुल अलबाब की सफ़ में शामिल हो जाएं, अल्लज़ीना यूफ़ून बिअहदिल्लाह ला यनक़ुज़ून अल-मीसाक़, फिर मिसाक़ को तोड़ा ना करो, पुख्ता वादे को तोड़ा ना करो, बल्कि क्या किया कर, वल्लज़ीना यसिलून मा अमर अल्लाह, जिस चीज़ को अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया उसको मिलाया कर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी इरशाद फरमाया, दुनिया में रहते हुए अगर आप अपना ताल्लुक़ अपने रब से मजबूत करना चाहते हैं तो फिर क्या करो, तुम अपने ही अजीज़ रिश्तेदारों के साथ, जिनका ज़िक्र आपने सुना, वालिदैन के साथ, अक़रबा के साथ, मसाकीन बेवा के साथ
اور مسلمان جن کے اندر اسلام ہے، جن کے اندر ایمان ہے، ان سے اپنا اخوت والا رشتہ مضبوط کیجیے، جسد واحد کی طرح رہو، ان کا درد اپنا درد سمجھو۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہی عزیز رشتہ داروں کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفرت مصطفیٰ سے بچ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لعنت الہی سے بچ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم عذاب الہی سے بچ جائیں، تو پھر قطع تعلقی کی بجائے صلہ رحمی کو اختیار کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں اور ہم دنیا میں اور آخرت میں سزاؤں سے بچ جائیں، پھر قطع تعلقی کی بجائے صلہ رحمی اختیار کر لو۔ قطع تعلقی کرنے والا انسان دنیا میں بہت جلد سزا پاتا ہے، یہ دنیا میں سزا ملتی ہے اس کو۔ رسول نے فرمایا 4 عمل ہیں جس کی سزا انسان کو بہت جلد ملتی ہے، اس میں ایک خیانت ہے، امانت میں خیانت کرنا، دوسرا جھوٹ ہے، جھوٹ کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے، تیسرا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البغض، بغاوت، اس کی سزا انسان کو دنیا کی زندگی میں مل جاتی ہے اور بہت جلد ملتی ہے، اور چوتھا عمل جس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں سزا ملتی ہے اور بہت جلد ملتی ہے، وہ قطیعۃ الرحم، رحم کے رشتوں کو کاٹنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔